بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو۔ قرآن کی زبان فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور اس کے الفاظ میں اس قدر وسیع مفہوم پایا جاتا ہے کہ 1400 سال سے لوگ اس بحر بے کرراں میں غوطہ زن ہیں اور علم کے موتی حاصل کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک حاصل کرتے رہیں گے، مگر اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے دو اصطلاحیں جو عام طور پر بولی جاتی ہیں مگر بدقسمتی سے ہم ان کا حقیقی مفہوم پوری طور پر نہیں جانتے، بیان کروں گی۔ نمبر 1، کفر، اور دوسری دین۔ کفر کے معنی ہیں زبان سے حق کا یا صحیح بات کا انکار کرنا، اور دلی طور پر یہ جان جانا کہ یہ حق یا صحیح ہے مگر اس کو چھپانا۔ یعنی کفر یہ ہوا کہ انسان دلی طور پر یا حقیقی طور پر جانتا ہو کہ یہ حق ہے مگر اس کو چھپائے اور زبان سے اس کا انکار کرے۔ دین سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی 24 گھنٹے ہم جس طریقے پر زندگی گزارتے ہیں اسے دین کہتے ہیں۔ پہلی آیا میں جو کافروں کہا گیا ہے اس سے مراد ان کی صفت کفر پر کہا گیا ہے کہ تم حق کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو دلی طور پر جان چکے ہو اور پہچان چکے ہو مگر زبان سے اس کا انکار کرتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ اس آیت میں توحید خالص کی اباؤٹ بتایا جا رہا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم اللہ کے ساتھ ساتھ اور خداؤں کی عبادت بھی کرتے ہو۔ عبادت کے معنی عملی طور پر کسی کی بات یا حکم ماننا اور غلامی کی حد تک ماننا کہ اپنی رائے ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم مانتے ہیں، مگر نمازوں کے درمیان والے ٹائم میں بھی اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو یہ خالص توحید ہے۔ اور اگر درمیان والا وقت ہم اپنے نفس، خواہشات، سوسائٹی یا اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر جو اللہ کے حکموں سے متصادم ہوں گزارتے ہیں تو اب ہماری توحید اور عبادت خالص نہیں رہی۔ اس وقت بھی اہل کتاب اور مشرک اللہ کو تو مانتے تھے مگر اللہ کے ساتھ ساتھ وہ اور خداؤں، ملائکہ، جن، انبیاء، سورج، چاند، ستارے، درخت، رسم و رواج اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ خالص توحید یہ ہے کہ ہر طرف سے کٹ کٹا کے 24 گھنٹے صرف ایک اللہ کی بات اور حکم کو مانا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں کسی اور کو شریک کیا وہ پورے کا پورا عمل اسی کے لیے ہے۔ مسلم، احمد، ابن ماجہ۔ یعنی ہر کام یا عمل کے کرنے میں نیت خالص اللہ کے لیے ہو کہ یہ کام میں صرف اللہ کی خاطر کر رہا ہوں اور کوئی دنیاوی مفاد ساتھ نہ ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یعنی جن صفات کے رب کی عبادت میں کرتا ہوں اس رب کی عبادت تم نہیں کر سکتے۔ تمہارے رب کو تو بیٹا بنانے، آرام کرنے یا اور مددگاروں کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ میرا رب میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، میری ہر دعا سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ اس نے اسباب پیدا کیے ہیں، نعوذ باللہ وہ ان اسباب کا محتاج نہیں، وہ بغیر سبب کے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تمام معجزات اس کا ثبوت ہیں۔ بلکہ حقیقی ایمان یہ ہے کہ ہم دنیاوی اسباب اختیار کریں مگر ہماری نظر خالق پر ہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ سبب کام کرے گا
ورنہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ سبب بھی بیکار ہے۔ اس کا حکم ہر آن نافذ ہو رہا ہے۔ وہ اس کارخانہ قدرت کو اکیلا چلا رہا ہے۔ اس واحد لا شریک کا حکم ہر آن نافذ ہو رہا ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اس آیہ میں معبودان باطلہ سے قطعی برات کا اعلان ہے کہ دیکھو میں تمہاری طرح یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا، ایسی عبادت میں نہیں کر سکتا۔ مشرکین اور کفار کے معبودوں میں وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل اور اضافہ ہوتا رہا ہے۔ کفار مختلف اوقات میں مختلف خداؤں کی پوجا کرتے رہے ہیں۔ میں تمہارے تمام قسم کے خداؤں سے بیزار ہوں اور بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، یعنی مجھ سے قطعی توقع مت رکھنا کہ میں دل میں بھی ایسے معبودوں کی عبادت کا خیال تک لاؤں گا، اور تمہیں تو بہت سے معبودوں کی عبادت کی عادت پڑ چکی ہے اور تمہیں صرف ایک معبود کی عبادت کرنے سے چڑ ہے، لہذا توقع نہیں ہے کہ تم غلط روش کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ حقیقت یہ ہے کہ دین صرف دو ہیں، دین حق اور دین باطل، ایک فریق جنتی اور دوسرا دوزخی۔ اس آیت کے مطابق بھی یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ دین حق پر ہے، اور جو اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت کرتا ہے دین باطل پر ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ جو تمہیں شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، طبرانی۔ حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے برات ہے۔ بہقی فی الشعب۔